سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ سیر کرتے کرتے آپ ایک سمندر کے کنارے پہنچے۔ اللہ کے نبی اپنے رب کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہوئے جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو اللہ کے پیغمبر نے کیا دیکھا؟ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل پرندہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے آپ بڑے متعجب ہوئے کہ بہت ہی یہ خوبصورت پرندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ اس خوبصورت پرندے نے اپنے آپ کو کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ کیا، اس کا سارا جسم کیچڑ سے بھر گیا اور پھر اس نے پرواز کی اور چلتے سمندر کے اندر اس نے غوطہ لگایا تو اس کا سارا جو کیچڑ تھا، جو گندگی تھی، جو میل و کچیل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ پرندہ جب سمندر سے باہر نکلا تو وہ بالکل ہی اجلا اور صاف ستھرا تھا، اس کی خوبصورتی پھر جو ہے واضح ہو گئی۔ دوبارہ پھر پرندے نے کیچڑ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے گندگی کے اندر اپنے آپ کو اس نے لوٹ پوٹ کیا، اور جب اس کے جسم پہ، اس کے پروں پہ کیچڑ لگ گیا، اس نے پھر پرواز کی اور دوبارہ سمندر کے اندر غوطہ لگایا، باہر نکلا تو بالکل جو ہے اجلا، صاف اور ستھرا تھا۔ اللہ کے نبی بڑے حیران تھے، عجیب منظر ہے، عجیب نظارہ ہے۔ یوں اس پرندے نے 5 مرتبہ کیچڑ کے اندر اپنے آپ کو ڈالا اور 5 مرتبہ اس نے اپنے آپ کو اس سمندر کے پانی کے اندر ڈالا تو وہ اجلا اور صاف ستھرا ہو جاتا، کیچڑ میں وہ میلا کچیلا اس کا جسم ہو جاتا۔ رب کا نبی یہ اللہ کا نظارہ دیکھ کر بڑے حیران ہیں اور بڑے متعجب ہیں، سوچ و بچار کے اندر پڑ گئے، لیکن کوئی جو ہے نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ رب کائنات نے جب دیکھا کہ میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام حیرت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ گتھی نہ سلجھ سکی، تو رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے فرشتے جبریل کو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اس رات سے پردہ اٹھا دیجئے۔ جبریل میرے کریم آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے پاس جبریل آیا اور آ کر عرض کی کہ اے پیارے اللہ رب العزت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اس پرندے کا کیچڑ کے اندر اور پھر پانی کے اندر آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اور اس کے پردہ میں اٹھانے کے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دن کے اندر جب وہ گناہ اور غلطیاں کریں گے تو گناہ اور غلطیوں کے ساتھ ان کے جسم پہ گناہوں کا کیچڑ لگ جائے گا، غلطیوں کا، نافرمانیوں کا، تو جسم میلا کچیلا ہو جائے گا۔ لیکن صلاۃ کے بحر کے اندر یعنی نماز کے سمندر میں جب 5 مرتبہ دن میں غوطہ لگائیں گے تو جیسے وہ کیچڑ سے پرندہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کا بدن صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت گناہوں کے ساتھ تو آئیں گے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو ان کے جسم پہ گناہوں کا کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، اور اس پرندے کی طرح وہ اجلے اور صاف ستھرے ان کے جسم بن جائیں گے، گناہ ان کے گر جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، نماز ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ دوسری نماز پہلی نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اس پہ متعدد حدیث طیبہ بھی موجود ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث بھی ہے، مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اس کے سر پہ گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے،
لیکن جو کہ رکوع اور سجود میں جانے ہی کے ساتھ اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اذا قام یصلی، سرکار نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے نمازی کھڑا ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ عطا بذنوبہ، اذا قام یصلی عطا بذنوبہ، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے، فوادات علی راسہ او عاتقہ، جو اس کے سر اور کندھوں پہ اس کے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے جو اس کے سر پہ اور اس کی جو ہے کندھوں پہ ہوتے ہیں۔ فکلما رکع او سجدہ، لیکن جو ہی وہ سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو سجدے اور رکوع کرنے کے ساتھ حتی تساقط، یہاں تک اس کے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ نماز کے لیے آیا تو گناہ لے کر آیا جو اس کے سر اور کندھوں پہ تھے، لیکن فکلما رکع و سجدہ، جب اس نے رکوع اور سجدے کیے ہیں تو تساقط، اس کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ حتی لا یبقی منھا شیء، یہاں تک کہ اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو نماز جو ہے یہ گناہوں کی معافی کا بھی، گناہوں کی جو ہے ختم ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔